صلی علی رسولہ الکریم۔ غیرت کے نام پر قتل کرنا شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ ہم آئے دن خبروں میں یہ سنتے دیکھتے ہیں کہ فلاں علاقے میں غیرت کے نام پر کسی نے بہن کو قتل کر دیا، کسی نے بیوی کو قتل کر دیا، کسی نے بیٹی کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بے شرمی یا بے حیائی کا کام کرنے کی وجہ سے ہم نے مار ڈالا ہے۔ اسے غیرت کا قتل کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر اس کی قطعی طور پر گنجائش نہیں۔ کوئی بھی شخص کسی پر الزام لگا دے کہ وہ غلط ہے تو قتل کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ جو کسی کی غلطی ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا، اور پھر وقت کی عدالت، قاضی اس کے لیے سزا مقرر کرے گا۔ اگر عدالت سزا نہیں دیتی، سزا نافذ نہیں کرتی، تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ مجرم جو جرم کرے گا اللہ کے ہاں حساب دے گا۔ کسی بھی گھر کے شخص کو، کسی رشتہ دار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود ہتھیار اٹھائے، خود تلوار اٹھائے، خود بندوق اٹھائے اور قتل شروع کر دے۔ یہ دروازہ کھل جائے تو کوئی بھی کسی پر کیسی بات کر کے قتل کر ڈالے تو یہ مناسب نہیں، یہ غلط ہے۔ اب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا پیش کرتا ہوں کہ ایک صحابی نے غیرت کے نام پر اپنی بیوی کے قتل کی اجازت چاہی کہ میں چاہتا ہوں کہ اسے قتل کر ڈالوں، کیونکہ میں نے کئی بار سنا اور پھر دیکھا ہے کہ اس کے غلط تعلقات ہیں، تو کیا میں اس کو قتل کر دیتا ہوں تو اس کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے گا قصاص میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب تو قتل کرے گا تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ تم 4 گواہ لے کر آؤ، پھر عدالت ان گواہوں کی وجہ سے جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے اس عورت کو دے دے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے گھر میں ایک برا کام ہو رہا ہو اور میں باہر جا کے لوگوں کو جمع کروں کہ کم از کم 4 گواہ بنانے کے لیے لوگوں میرے گھر میں آؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں لوگوں کو یہ برا کام دکھانے کے لیے گھر کے اندر لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اتنے میں قرآن کی آیتیں سورہ نور کی نازل ہو گئی، جنہیں ہم مسئلہ لیان کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اصطلاح ہے لیان، اور آج کل کی اصطلاح میں غیرت کا نام پہ قتل۔ اس کا حل آیت لیان کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیوی پر تہمت لگاتے ہیں کہ اس نے برا عمل کیا، ان کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں۔ اگر وہ گواہ نہیں لا سکتے تو پھر 4 مسجد میں آ کر یا عدالت میں آ کر وہ 4 بار قسم اٹھائیں۔ مرد قسم اٹھائے گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس نے وہ عمل کیا۔ 4 بار قسم اٹھائے گا، پھر 5ویں بار کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ 5 قسمیں مکمل ہو گئی۔ 4 قسموں میں اپنی سچائی کے لیے اللہ کو گواہ بنا، 5ویں میں اپنے جھوٹے ہونے کی وجہ سے لعنت اپنے اوپر خود گئی۔ پھر اس کے بعد اس کی عورت کو 4 قسمیں اٹھانے کا کہا جائے گا۔ وہ کہے گی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میرا خامن جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، اور 5ویں بار کہے گی، 5ویں قسم اٹھائے گی
کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو جائے اگر یہ سچا ہے اور میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس کے بعد ان کو جدا کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ سنائی اور اس صحابی سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس غیرت کے مسئلے کا حل بیان کر دیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو اور اپنی بیوی کے اوپر یہ بات کہتے ہو تو پھر کل مسجد میں اپنی بیوی کو لے کے آئے۔ وہ شخص اپنی بیوی کو اگلے دن مسجد میں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد سے قسمیں لی۔ اس نے 4 قسمیں اٹھائی۔ 5ویں قسم اٹھانے لگا تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، ابھی بھی سوچ رہو کہ تم کیا کہنے لگے۔ قسم میں اللہ کو حاضر کر کے بات کی جاتی، اللہ کو گواہ بنا رہے ہو اپنی بات کا۔ اس نے کہا میں سچا ہوں۔ اس نے 5ویں قسم اٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا، عورت نے 4 قسمیں اٹھائی۔ جب 5ویں کے لیے زبان حرکت دینے لگی تو آپ نے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب بھی وقت ہے، اگر تم غلط ہو، تم گناہگار ہو تو یہ 5ویں قسم نہ اٹھانا، ابھی بھی وقت ہے، اس سے دستبردار ہو جاؤ اور اس بات کو چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، کچھ دیر پہلے خاموش رہی۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید اسے خیال آ گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی اگر میں قسم نہیں اٹھاؤں گی تو جھوٹی ثابت ہو جاؤں گی، میری عزت نہیں رہے گی، میرے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ لہذا یہ بڑبڑاتے ہوئے اس نے 5ویں قسم اٹھائی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے اگر میں جھوٹ کہتی ہوں اور میرا خامد سچا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، میاں بیوی میں علیحدگی کروا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس عورت کے ہاں فلاں طریقے کا بچہ پیدا ہوا تو یہ عورت جھوٹی ہوگی۔ وقت گزرنے کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ جھوٹی ثابت ہو گئی تھی، لیکن جب آپ کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم سزا نہیں دیں گے۔ اب اس نے اللہ کو گواہ کیا، اللہ کے پاس سزا جمع کروا لی ہے، اب وہ اللہ کے ہاں ہی سزا لے گی۔ یہ ایک ایسا طریقہ لعان کا شریعت کے اندر، اسلام کے اندر موجود ہے، اس کو اپناتے نہیں۔ سارا دین چھوڑ کر، ساری یہ باتیں چھوڑ کر، چھوٹی سی معمولی بات پر لوگ اپنے ہتھیار نکال کر اپنے گھر کو ویران کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے غیرت کے نام پر قتل ہوا ہے۔ بڑی غیرت آ گئی تھی، اس کو بڑا غیرت مند ہے۔ سب سے زیادہ غیرت اللہ کی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی حیا والا اور غیرت والا نہیں ہے۔ تو جو اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، کوئی غیرت مندی نہیں ہے۔ یہ عورت پر ہاتھ اٹھانا کون سی غیرت مندی ہے؟ کمزور پر ہتھیار اٹھانا کون سی غیرت مندی ہے؟ بغیر ثبوت کے ہاتھ اٹھانا کون سی غیرت مندی ہے؟ اسلام اس کی سخت نفی کرتا ہے، ایسے شخص کو قتل کے بدلے قتل کی سزا سناتا ہے۔ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیم میں بھی اس طرح غیرت کے نام پر قتل منع ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں، اس اسلامی ملک میں آئے دن ایسے واقعات، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کئی لوگ مل کر ہی اپنے گھر کے اندر یا بازار میں نکال کر اتنی بے دردی سے قتل کر رہے ہوتے، بے دردی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے، اور سارا معاملہ صرف شک پر، صرف شک پر، ابھی کوئی یقین بھی نہیں، ابھی کوئی پورا پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو غیرت کا نام دے رہے۔ یہ جھوٹی غیرت ہے، غلط بات ہے، کوئی اس میں غیرت اور صداقت نہیں ہے۔ غیرت اللہ کی ذات اور اس کے فرمان میں ہے، غیرت نبی پاک کی ذات اور ان کے فرامین میں ہے، غیرت ساری کی ساری دین اسلام کے اندر جمع ہے، اور دین کے مخالف جو عمل بھی ہوگا وہ غیرت نہیں کہلا سکتا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔